السلام علیکم. تیری چاند بالیاں از قلم ماہ مغل پارٹ 7 سٹارٹ کرتے ہیں. رات کو جب تحریم بستر پر لیٹی تو دیان بے اختیار ہی دیان کی طرف گیا. اس کی آج والی حرکت اس کو بکھلانے کے لیے کافی تھی. وہ شاید واقعی بے باک طبیعت کا مالک تھا جو آتے جاتے اس کو چاہت بھری نظروں سے کوئی نہ کوئی جذبات کر جاتا. محبت کا احساس جیسے دل میں جاگنا شروع ہوا تھا. بے اختیار ہی اس کے لب مسکراہٹ میں ڈلے. نظریں اپنے ہاتھ پہ گئیں جہاں اس کا لمس موجود تھا. دیان کو سوچتے سوچتے اس کے ذہن کے کونے میں ایک لفظ گونج اٹھا: ہنی. یہ ہنی کون تھی؟ ہنی کا سوچتے ہوئے اس کی مسکراہٹ وہیں سمٹ گئی. ذہن کے دھاگے اسی سے مت جانے لگے کہ آخر وہ کس سے اتنی مسکراہٹ سے بات کر رہا تھا. بات کرتے ہوئے ذرا بھی ایسا نہ لگا تھا الفاظ میں ملاوٹ تھی یا دکھاوا. وہ واقعی جس سے بھی بات کر رہا تھا چاہت سے کر رہا تھا. کیا واقعی کوئی گرل فرینڈ ہوگی کہ وہ خود ہی اپنے آپ سے سوالات جوابات کرنے لگی. کہیں ایک بدگمانی کا بیج بھی پرونا شروع ہوا. جہاں محبت نے ابھی انگڑائی بھی صحیح سے نہ دی تھی وہاں کچھ کچے باطل اب آگے بننا شروع ہو گئے. ان کے لیے تو عام سی بات ہوگی لڑکی کو دوست بنانا. وہ لٹی چھت کو گھورتے ہوئے سوچنے لگی ہو سکتا ہے ابھی بھی دوست ہو. میری وجہ سے چھوڑیں گے تو نہیں. وہ آہستہ سے بڑبڑائی اور کروٹ بدلتے ہوئے انہی باتوں کو سوچتے ہوئے نیند کی وادی میں گم ہو گئی. افطاری کے بعد اس کو میل آ گیا تھا کہ اس کے فائنل کی ڈیٹ آ چکی تھی. اب اس کی بھی تیاری کرنی تھی. اس ٹیسٹ کے ٹائم تو وہ نعیم صاحب کے ساتھ جا سکتی تھی کیونکہ یہ ٹیسٹ 2 دن میں تھا. لیکن اگر یہ کامیاب نہ ہوتا تو اگلے ٹیسٹ کے ٹائم اس کے بابا یہاں نہ ہوتے. اگلے ٹیسٹ کی نوبت کیوں آنی تھی وہ اچھے سے جانتی تھی. لیکن اس بار وہ بھی اپنی قسمت آزمائی کرنا چاہتی تھی. دوپہر کے وقت جب نعیم صاحب کے کام کے سلسلے گھر واپس آئے تو تحریم نے ان کو کہا کہ اس کی ٹیسٹ ڈیٹ آ چکی ہے تو وہ ان کے ساتھ جائے گی. جس پہ انہوں نے حامی بھر لی کیونکہ انہی کی تو خواہش کی وہ انگلش میں آگے اسٹڈی کرے. دوپہر کے بھی 3 بج رہے تھے جب سب نوجوان پارٹی موسم اچھا ہونے کی وجہ سے لاؤنج کی دیوار کے سلائڈ ڈور کھولے جو لان کی طرف کھلتی تھی اس سے آنے والی ہوا کے مزے لے رہے تھے. آپا آپ کو دیان بھائی بلا رہے ہیں. گڈو وہاں آتا پیر لمبے کیے صوفے پہ لیٹ کے اطلاع ایسے تھی جیسے کوئی چیز پھینکی اور لٹھ مار انداز میں. تحریم نے جیسے اس کی بات نہ سنی تھی. اشنا ابھی روم میں موجود تھی شاید سو رہی تھی. باقی میران بھی ابھی باہر سے آیا تھا جس نے دیان کا پیغام اور تحریم کے انداز دونوں بے نیازی دیکھے تھے. یار ہونے والی بابی اگر ایسا ہی چلتا رہا تو میرا نمبر کبھی نہیں آنے والا. کچھ تو رحم کرے اپنے ان پر نہ صحیح مجھ پر ہی صحیح. میران اس کے سامنے آلتی پالتی مارتا ہوا بیٹھ کے بولا اور پاس سے صوفے پہ پڑا اپنا کشن گود میں رکھا. ہو چکی بابی. گڈو نے تصحیح کی. یہ جو تمہاری بھی آج کل نظریں پھر رہی ہیں نا سب سمجھ رہی ہوں میں. کنٹرول کر لو ورنہ میں نے آؤٹ آف کنٹرول ہو جانا ہے. تحریم آنکھیں دکھاتی ہوئی اس کو واضح تنبیہ کرتی ہوئی بولی تو وہ سر جھکا کے مسکرا دیا. اپنے اس ہونہار بھائی کے قصے میرے سامنے نہ چھڑا کرو. ساتھ ہی وہ ناپسندیدگی سے بولی جس پہ اب کی بار میران کی آنکھیں چمکی. نہ چھیڑو ہمیں ہم ستائے ہوئے ہیں. ایک بے سرا راگ الاپتے ہوئے ایک ہاتھ کان پہ رکھے عجیب ایکشن دکھانے لگا. جب تیمور موبائل سے نظر ہٹاتا فوراً چیخا: رمضان میرون بھائی رمضان. اس نے افسوس کرتے یاد کروایا: پہلے تو میرا نام صحیح سے لو. وہی جھولی میں پڑا کشن اٹھاتے اسے زور سے دے مارا. جی گائز آج میں اسپیشل گھر میں چائنیز پکوڑے بنانے والی ہوں. ساتھ ہی میں شام کو لائیو آ کے آپ کے ساتھ اس کی مزے والی ریسیپی بھی شیئر کروں گی. تبھی کچن سے نکلتے نکی کی آواز پہ سب کی نظریں اس کی جانب اٹھی جہاں نگی مزے سے اپنا پراندہ آگے کو چلاتے ہوئے اپنے انسٹاگرام فیملی سے محو گفتگو تھی. پپھو بھی اپنی طرف سے کوئی آفت اٹھا لیں گے ساتھ. تحریم منہ میں بڑبڑائی ہاتھوں میں سر گرا لیا. اے تحریم بیٹا آج گھر میں کیا بنانا ہے؟ سخت بھوک لگ رہی ہے. تبھی پپھو اپنا بھاری وجود لے کر آئی تھی اور تھکے انداز میں صوفے پہ بیٹھتی ہوئی پوچھنے لگی: پپھو ٹنڈے بنانے کا کہہ رہے تھے ابو آج. تحریم لبوں پہ مسکان سجائے سے بولی تو پپھو نے منہ بنایا: اے بیٹا ٹنڈے بھی کوئی پکانے والی چیز ہے؟ یہ تو گھر میں بنتے رہتے ہیں. کوئی یخنی پلاؤ بریانی قورمہ یہ سب بناؤ خاص. وہ جلدی سے ٹنڈے کو رد کرتی ہوئی اس کو آئیڈیاز دینے لگی. ارے پپھو ٹنڈے کہاں پکتے رہتے ہیں؟ یہ بریانی قورمہ تو بنتا رہتا ہے. اصل مزہ تو تب ہے جب آپ کو ہم مہمان نہیں گھر کا فرد سمجھے. اور گھر میں تو پھر ٹنڈے ہی بنتے ہیں نا. جیسے جیسے وہ کہتی گئی میران کا کہکا ضبط کرنے کے چکر میں برا حال ہو گیا. تبھی وہ ایک ہنسی کا فوارہ برآمد ہوا. اے باولے تجھے کیا ہوا ہے؟ میران کو ہنسدہ دیکھ ناگوارے سے پوچھنے لگی. جی گائز وہ ایکچولی میں آج کل کہیں آئی ہوں نا تبھی آپ کو پاگل والی آوازیں سنائی دے رہی ہیں تو اگنور کریں. یہ نکی کی نزاکت سے بھری آواز پھر برآمد ہوئی. پاگلوں کی آواز کا تانا سنتے تحریم کا میٹر شاگ ہو گیا. نکی میں نے کسی دن تمہارا یہ اکاؤنٹ ہیک کر لینا ہے. ہر وقت چپکی رہتی ہو ادھر. تحریم بیٹھے بیٹھے چینکی تو نگی ہوں کر کے سر جھٹک گئی. پپھو آپ کا تو روزہ نہیں؟ میران حیرت سے بولا. روزہ تو ہے تب بھی بھوک لگ رہی ہے نا مجھے. پپھو میران کی عقل پہ ماتم کرتی ہوئی بولی تو فوراً سے چہکتا ہوا ان کے پاس آ بیٹھا. میں اپنی پپھو کے پاؤں دبا دوں؟ بہت ہی کوئی معصوم مخلوق بن کے پوچھا گیا سوال کہ وہاں آتی اشنا نے چھمبی سے اس کو دیکھا. ہاں میرا پتر شاباش آجا. پپھو پیار سے بولی اور گڈو کو ٹانگ سے سائپڑ کر کے کیا جو نیچے گرا. میران کے پاس بیٹھ کے آرام آرام سے پاؤں دبانے لگا. آپ کا کال آ رہی ہے جلدی دیں موبائل. تیمور ابھی تحریم کے موبائل پہ مصروف تھا جب کسی کی کال آنے لگی. اس کے آگے موبائل کہتا پاس ہی کھڑا ہو گیا. کہیں کسی اور کو نہ دے دے موبائل. یہ کس کا نمبر ہے؟
किसी अजान नंबर से कॉल आते तहरीम ने इग्नोर करना चाहा जब मीरान ने इसकी तरफ मोबाइल देखा। हो सकता है किसी भोले बट्टे आशिक की कॉल हो, उठा लें। नंबर देख के पहचान गया था, तभी आंखों में शरारत लिए बोला। इसके अल्फाज सुनते तहरीम को भी अंदाज़ा हो गया था कि किसका नंबर है। तैमूर कॉल उठा के कहो कि रॉन्ग नंबर है। तहरीम मोबाइल वापस तैमूर को पकड़ाते हुए बोली तो उष्णा ने अफसोस में सर हिलाया, जबकि पुप्पो भी मीरान के दबाने पर नींद में जा चुकी थी। हेलो दयान भाई, तहरीम आप ही कह रही हैं रॉन्ग नंबर है, बाय। तैमूर ने भी अपना छोटा सा जहन इस्तेमाल करते हुए कहा। इसको बताना वो मज़े से अब वापस गेम खेलने लगा। कमरे में बैठे दयान के कानों में जुमला पहुंचा तो वो हैरान सा मोबाइल को देखा कि ये क्या हुआ था इसके साथ, स्कैम। यहाँ सब तैमूर की बात सुन के हंसने लगे तो तहरीम ने माथा पीटा। एक से बढ़कर एक नमूना था यहाँ पे। निगी वो मुझे भी ऐड करो लाइव में। उष्णा किचन में मुसलसल बोलती निगी से कहा, जो अपनी आज की रूटीन बता रही थी। हैं क्यों? वो अचंभे से देखने लगी, नज़रें ज़रा मोबाइल से हटाई। अरे यार मैं भी लाइव आना चाहती हूँ, तो ज़रा तुम्हारे पंखों से भी बात हो जाएगी। उष्णा कंधे झुका के बोली और अपना मोबाइल ऑन करने लगी। ठीक है जी, मैं कहते ही निगी ने अपने इसको भी लाइव में शामिल कर लिया। ये मेरे बॉस की बेटी है ना, कितनी प्यारी। वो किचन में ही बैठी मोबाइल सामने रखे ना उष्णा का तारुफ करवाने लगी। बाकी सबकी नज़रें भी उष्णा पे टिकी थी। मीरान फूफो के पाँव छोड़ के इनके करीब ही आ बैठा कि वो नज़र ना आए वीडियो में। और ये हमारी कामचोर नगीना हिस्सा जो किचन में काम के बहाने यहाँ आकर लाइव कर रही है। उष्णा बोलती हुई किचन में गई और बैक कैमरा खोलते ही इसकी क्लास लगाने लगी। देखा कैसे आराम कर रही है उष्णा, जैसे ही इसके राज खोलने आई थी। निगी खूंखार नज़रों से देखती हुई जल्दी से इसकी लाइव से हटाए, फिर खुद भी बंद करती हुई अपना मोबाइल किचन शेल्फ पर रखते हैं इसके पीछे भागी। उष्णा जी, मेरी सारी फैंस अब मेरे पीछे बातें बनाएंगे, आपको तो अल्लाह पूछे। वो लॉन्च में सोफे के गिर्द भागने लगी जब मीरान हाथों पे चेहरा गिराए उष्णा को प्यार भरी नज़रों से देख रहा था। हाँ हाँ इधर लाओ। उष्णा को अपनी साइड भागता देखो निगी को मज़े से इशारा करने लगा, किसी तरह तो पास है। तहरीर ने इसको सहारा दिए बाजू को आहिस्ता से हिलाया तो अचानक ही वो मुंह नीचे की तरफ गिरा, जिस पर सकता टूटा और वो बुरी तरह तहरीर को घूरने लगा। शोहर बुला रहा है आपको, जाए उसके पास। तभी मोबाइल पर मैसेज आते थे, वो तहरीम को बताने लगा। मुँह बनाता हुआ वापस उष्णा को देखने लगा, जिसको निग्गी मुसलसल कोस रही थी। मैं नहीं जा रही, काम है मुझे बहुत, वो मुंह बना के बोली और कमरे की तरफ जाने लगी। इरादा पढ़ने का था क्योंकि कल टेस्ट देने जाना था। आय हाय क्या आफत आ गई है, मुझे नींद भी सही से नहीं लेने देती। पप्पू हड़बड़ा के उठी, जो अपना जूता उठा के निकी और उष्णा की तरफ फेंका। बेटे ध्यान को किसी चीज़ की जरूरत है, वो बुला रहा है आपको, ज़रा जाके देख लें। वो आहिस्ता से जीने चढ़ रही थी जब सीढ़ियों की दाई जानिब बने कमरे से मिसेस साकिब निकलती हुई इससे बोली, तो वो तजब्जुब का शिकार हुई कि वहाँ सबको मना करके आ रही है और अब ये कह रही हैं कि जाने को। जी आंटी उधर ही जा रही थी, अब इसके अलावा कुछ करने को था नहीं, तभी हामी बढ़ी, लेकिन जाना इसने फिर भी नहीं था। वापस जीने चढ़ते हुए वो दयान को खैर बात कहती हुई सीधा अपने कमरे में घुस गई। बेड पर रिलैक्स अंदाज में नींद राज हुई, इसको डरार से बुक निकाली और मज़े से पढ़ना शुरू हुई। अभी पढ़ते हुए 5 मिनट गुजरे होंगे जब कोई दरवाज़ा खोल के अंदर दाखिल हुआ। ब्लैक टी शर्ट ब्लैक ट्राउज़र पहने वो बेनियाज से चलता हुआ इसके करीब आया। दयान की मौजूदगी पाते तहरीम जल्दी से उठी और अपनी बुक को साइड पे रखा कि क्यों वो इसके रूम में आया था, कोई काम था आपको, वो नॉर्मली अंदाज में पूछने लगी। गालबर मैं पिछले आधे घंटे से बुला रहा हूँ, वो शिकवा करने लगा। मैं मसरूफ़ थी, आप मुझे बता दें कि क्या काम है। इसको देखते से गुरेज करती हुई वो लापरवाह अंदाज में बोली तो दयान बिला झिझक इसके बेड पे करीब कुछ फासले में बैठ गया। तहरीम ने इसकी हिम्मत को दाद दी कि क्या बेबाक अंदाज था। वैसे ही सोचा थोड़ा टाइम स्पेंड कर लूँ तुम्हारे साथ, लेकिन तुम आते ही कहाँ हो। वो कदरे रिलैक्स अंदाज में से शिकवा करने लगा, जैसे वो इसका शिकवा दूर कर देगी। मैंने बताया तो है कि वो मसरूफ़ थी, जवाब देकर वो फिर से इसके हाथ पे किताब पकड़ ली। ध्यान सर दावड़ के रह गया। कमरे में मनी से खेज खामोशी का राज था। तहरीम तो जानबूझ के इसको नज़रअंदाज करती बैठ गई, लेकिन अब ध्यान से बात करना चाह रहा था, लेकिन वो बेमहर लड़की को देखेगा। कब पेपर है तुम्हारा? खामोशी को तोड़ने के लिए ध्यान ने ही पहल की। कल जाना है बाबा के साथ ही जैसे ही इसने इतला देना ज़रूरी समझी कि वो बाबा के साथ जा रही थी। गुड, और ईद की शॉपिंग हो गई? मज़ीद बात बढ़ाने को सवाल किया गया। क्यों, अगर ना होती तो आपने करवानी थी? वो लठमार अंदाज में बोली। ध्यान को समझ ना आई कि आखिर वो किस बात पे इससे ऐसे बात कर रही थी। हो भी सकता है। इसके जवाब में तहरीर ने इसकी तरफ नज़र उठाई तो मुस्कुराती नज़रों से इसको देखता हुआ जैसे वो शरारत पे मादा था। तहरीर ने जवाब न दिया, लेकिन कल वाली बात याद है कि वो कल वाली बात याद आ गई। अंदाज में खुद ही तलखी दर आई थी। कुछ बात ही कर लो। वो लहजे में नरमी घोलता हुआ इसको बात करने पर उकसाने लगा। आप देख सकते हैं ना मैं पढ़ रही हूँ। वो तड़क कर बोलते हुए ध्यान ने अबरूज गए। जहाँ तक मुझे इल्म है तुम्हारा लिटरेचर का टेस्ट है और तुम ये ग्राफिक्स पढ़ रही हो। इसके हाथ से बुक एकदम उचकते हुए बोला। इसकी हरकत तहरीम को नहायत नागवार गुजरी। ये क्या हरकत है, वापस करें। वो लहजे में नागवारी ना छुपा सकी, तभी चवटने के अंदाज में बुक वापस दी। ध्यान को इसके अंदाज लहजे को बिल्कुल समझ ना आई, लेकिन अच्छा भी नहीं लगा था। तभी बिना कुछ कहे वहाँ से उठता डग बढ़ता हुआ चला गया। तहरीम सर झटक के वापस जब बैठती हुई किताब का मुताला करने लगी। चले बाबा जल्दी करें, लेट ना हो जाएं कहीं। सीढ़ियाँ उतरते हुए बैग में झांकते साथ साथ वो मुसलसल बोल रही थी जब अचानक हंस पे आदत वो टकराई। बदले में एक हल्की सी चीज़ बरामद हुई। सुरख दुपट्टों को शानों पर डाले से खूबसूरत लान के सूट में वो तैयार शानों में कानों में बालियाँ पहने हुई थी। ये आदत ना छोड़ना कभी।
وہ سرگشی میں بولا اور اس کے چٹیا کے بال بٹن سے آزاد کرنے لگا جو ہمیشہ کی طرح یہاں سلامی دے گئے تھے. مارے حیا کے وہ کچھ نہ کہہ پائی. ہمیشہ ہی ایسا ہوتا تھا, وہ جب بھی نیچے آتی اس سے ضرور ٹکرا جاتی تھی. بدلے میں وہ اس کے زومینی جملے کو سننے کو ملتے. بیسٹ آف لک. فاصلے پہ ہوتی جب وہ نیچے اترنے لگی تو اس کے الفاظ کانوں میں سے ٹکرائے. شکریہ. بنا کسی تاثر کے کہتے ہوئے جلدی سے اترتی ہوئی باہر کی جانب چلی گئی, جبکہ اس کے سور خانچ لہراتا وہ جاتا دیکھ رہا تھا. تیاری کیسی ہے اب؟ اچھا گیا ہے گانا رزلٹ. نعیم صاحب نے گاڑی سٹارٹ کرتے ہوئے کہا تو وہ جھٹ سے سر ہلا گئی. جی اچھا ہی کیا ہے تیار. اب واپس آ جائیں گے مجھے ڈراپ کر کے؟ سیٹ بیلٹ باندھتے ہوئے اس نے نرمی سے سرسری سا پوچھا. جی بچہ مجھے ضروری کام بھی ہے تو آپ کو ڈراپ کرتے وہاں سے نکل جاؤں گا. واپسی پہ علیم آ جائے گا لینے. گاڑی سڑک پہ رواں دوا تھی جب ٹرن لیتے ہوئے مسکرا کے بولے. اچھے سے ٹیسٹ دینا اوکے. اس کا ماتھا چومتے ہوئے بولے تو مسکراتی ہوئی گاڑی سے اتر آئی. آج تو کوئی مجنو بڑا پھر رہا ہے. میران آج پھر لاؤن میں بیٹ بال پکڑے کھیلے کھڑا جوش دکھا رہا تھا. جب دیان کو اندر آتا دیکھ وہ اونچی آواز میں ہانکنے لگا. نگی اور روشنا بھی وہیں موجود تھیں. تبھی میران ذرا فارم میں موجود تھا, ورنہ روزے کی حالت اس کی دیکھنے والی ہوتی تھی. اس کے الفاظ سن کے دیان نے گھور کے دیکھا. چلتا ہوا ٹیبل کے گرد موجود کرسی پہ بیٹھ گیا. پینٹ کی پاکٹ سے موبائل نکالے اس میں مصروف ہو گیا. ویسے میران جی آپ کو دیکھ کے لگتا نہیں آپ کینیڈا سے آئے ہیں. نگی موبائل کو ذرا سائڈ پہ رکھے تیکھے انداز میں پوچھا. کیا مطلب؟ کیا بس سفید چمڑی والے ہی لگتے ہیں بیرون ممالک کے؟ میران کو اس کی بات سمجھ نہ آئی. تبھی ہنس کے بولا. ہائے میرا مطلب ہے آپ کی بھی وہی یہاں کے سستے عاشقوں والی حرکتیں ہیں. نگی اس کی خوش فہمی کو پل میں بھگاتی ہوئی بولی تو اشنا چاہتے ہوئے بھی اپنا کہکا چھپا نہ پائی. کچھ فاصلے میں بیٹھا دیان بھی دل کھول کے ہنسا. یہ سستے عاشق سے تمہاری کیا مراد ہے؟ وہ بیٹھ کو ذرا سائڈ پہ کر کے لڑاکا عورتوں کی طرح کمر پہ ہاتھ ٹکا کے بولا. مارے سبکی کے اس کا چہرہ لال ہو گیا تو وہ بھی اشنا کی موجودگی میں. میری بات سے مراد آپ ہیں. نگی دل چلانے والی مسکراہٹ اچھال کے بولی تو میران کے دل پہ جیسے کسی نے مکہ مار دیا ہو. اس کی اشنا جی کے سامنے اتنی بے عزتی. وہ ڈیٹ تھا تبھی سہ گیا. میرون بھائی میں کرواؤں بال آج تحریم یہاں موجود نہیں تھی اور وہ اپنی ماں سے موبائل بھی نہیں ملا تھا. تبھی وہ خود گیند پکڑے وہاں آیا تو میران نے اس بات میں سر ہلایا. پہلے کہو میران. میران نے معصوم سی مسکراہٹ اچھال کے کہا. میرون. تیمور وہی مسکراہٹ اس کو دکھاتا ہوا بولا. نہیں پہلے کہو میر. بلے کو ایک سائڈ پہ کرتے کوہنی پہ اس نے وزن ڈالتے ہوئے اس کو رسان سے سمجھانے لگا. تیمور آنکھوں پٹپٹاتے ہوئے بولا اور میران نے داد دینے والے انداز میں سر ہلایا. اب کہو آن. اب اگلے نام کا حصہ دکھایا. تیمور نے ویسے ہی دہرایا. نگی اپنا موبائل آن کے مزے سے ریکارڈنگ کر رہی تھی. اب پورا کہو. میر آن. وہ اپنی کامیابی پہ میران کی آنکھیں چمکی. میر. میران کی مسکراہٹ گہری. رون. میرون. تیمور ابھی بھی وہی معصومیت آنکھوں میں لہجے میں لیے بولا تو میران جو اپنا وزن بلے پہ ٹکائے کھڑا تھا اچانک سے لڑکھڑا گیا. جہاں تیمور نے میرون کہا وہی لان میں ایک بار پھر کہہ کے گونج اٹھے. اشنا جی آپ بھی مجھ پہ ہنس رہی ہیں. میران نے شکوہ کا نگاہوں سے اشنا کو دیکھا تو وہ اس کے طرز تخاطب پہ سٹ پڑا تھی. یہ آپ بھی سے کیا مطلب ہے؟ وہ اپنے پاس پڑی مہر اس سے چھوٹی سی سینڈل اٹھا کے میں میران کی طرف اچھالتے ہوئے بولی. تبھی گھر کے گیٹ سے گاڑی اندر آنے لگی. ارے سارے مطلب آپ ہی سے تو ہیں میرے. وہ دلکش مسکراہٹ لیے بولو تو اشنا کے چہرے پہ لالی سی بکھر گئی. ہائے میرا کرش. یہ دونوں ہی کزن لے اونی. پاس بیٹھی نگی اداس دل سے سوچنے لگی. ہائے میرا منگیتر تجھے اللہ پوچھے ذرا کہ ذرا فون کر کے حال ہی پوچھ لیا کرو. سر آ بڑھتے ہوئے وہ ہاتھ اٹھا کے خلا میں دیکھتی منگیتر کو سوالتے سنانے لگی. میرے نام کا ستیہ ناش کرنے والے تیمور. ٹین کا ڈبہ گیند کراؤ اب. وہی چھوٹا سا مہرو کا جوتا اٹھا کے تیمور کی جانب پھینکتے ہوئے بولا تو گاڑی سے نکلتا ہوا علیم کی جانب آیا. بابا دیکھیے یہ میرون بھائی مجھے ٹین کا ڈبہ کہہ رہے ہیں. تیمور لگے ہاتھوں جلدی سے شکایت لگانے لگا جبکہ میران تو اچانک اس افتاد پہ ہی گڑبڑا ہی گیا. ارے نہیں بھائی بھلا میں ایسے کیسے کہہ سکتا ہوں؟ نو نیور. میران فوراً سے ہاتھ اٹھاتا ہوا جیسے سرنڈر کرتے ہوئے بولا تو علیم نے ہنستے ہوئے تیمور کو گود میں پکڑا. کیوں بھائی میرون کلر؟ علیم مصنوعی حفقی سے بولا تو میرون بنچا کے رہ گیا. حد ہے بھائی. وہ میرون کہتا ہے اور اس کے والد صاحب میرون کلر. میران ناراض نظریں ٹکاتا ہوا بولا اور چلتا ہوا نگی اور اشنا کے پاس سے آ بیٹھا. خیر ہے اس وقت گھر آ گیا آپ؟ دوپہر کے 2 بج رہے تھے. تبھی دیان حیران ہوتا پوچھنے لگا کیونکہ یہ اس کے آنے کا وقت نہیں تھا ابھی. ہاں بس تحریم کو لینے جا رہا ہوں. اور بھائی کو کوئی کام تھا؟ کال آئی تھی اس کی کہ وہ فارغ ہو گئی ہے. ویسے آپس کی بات ہے تحریم نے جان چھڑوائی ہونی ہے پیپر سے. اس کو سرسری سا بناتے ہوئے آخر پہ علیم ہنس کے بولا تو دیان نے ناسمجھی سے دیکھا. پتہ چل جائے گا. اس کی سوالیہ نظروں کو دیکھتے ہوئے وہ آنکھ دبا کے بولا تو تیمور کو گود سے اتارا تاکہ وہ اندر ایک چکر لگا آئے. آپ آئیے پکڑیں یار میری ٹانگیں. گیٹ سے ہانپتا ہوا گڈو داخل ہوا اور ہاتھ میں پکڑے شاپرز کی جانب اشارہ کرنے لگا. اشنا اور نگی فوراً سے اس تک پہنچے. اس کے ہاتھ سے شاپر لے کر اندر کی جانب بڑھ گئیں. ہائے یہ خواتین مجھے کام کروا کے مار دیں گی. اتنی سی جان ہوں میں. میری بیوی آئے گی اور مجھے یہ سب کام کرتے دیکھے گی تو اس کے لیے کیا مقام ہوگا. گڈو کامتا ہوا وہی لان میں ڈھیر ہو گیا اور دوائیاں دینے لگا. ہائے میرا پیارا گڈو تھک گیا. لاؤ میں ٹانگیں دبا دوں. میران کوہنی کا بل لیٹا تھا. گڈو کو پاس کرتا دیکھ اٹھ بیٹھا اور ہمدردی سے کہتا ہوا اس کی ٹانگوں کی طرف ہاتھ بڑھایا.
हटो हटो पीछे गंदी नज़र वाला इंसान। अपनी टांगों पे इसके हाथ महसूस करते हुए गुड्डू चीखता हुआ दूर हटा। दयान इस सबसे बेनैज़ अपने मोबाइल पर मसरूफ़ जब कॉल आने पे वहाँ से उठ खड़ा हुआ। मेरा बच्चा रात को कमरे में ही आना, देख लूँगा तुम्हें। मीरान आंखें दिखाता हुआ डराने वाले अंदाज में बोला तो गुड्डू ने हरासा नज़रों से इसकी तरफ देखा। ये क्या बीवी वाली धमकी दे रहे हो मुझे? गुड्डू पास पड़ा अपना जूता उठाता हुआ इसकी तरफ उछाल के बोला तो मीरान का छत पाड़ कहका गूंज उठा। प्रैक्टिस, वो आंख दबा के बोला। अंदर की जानिब चल पड़ा जब गुड्डू बुरे बुरे मुँह बनाता हुआ इसको सुलाते सुना लगा। कैसा गया टेस्ट फिर आज? पास होने की उम्मीद है कि नहीं? एक तो ये जो बाहर है ना टीनू नीनू आइसक्रीम वाले, सॉरी। कैसा गया टेस्ट फिर आज? पास होने की उम्मीद है कि नहीं? अलीम इसका गाड़ी में बैठते हुए देखते बोला। तहरीम की आंखें चमकी। झूठ नहीं बोलूँगी, अपनी तरफ से A1 दे के आई हूँ, बाकी चेकर की मर्जी। वो मुस्कुराती हुई बोली तो अलीम ने सर हिलाया और ना क्लियर हुआ तो अलीम ने नज़रें इसकी जानिब घुमा कर देखा। बैकअप प्लान है मेरे पास, अब अपना साल नहीं ज़ाया कर सकती मैं। वो गर्दन करा के बोली तो अलीम दाद देने वाले अंदाज में अप्रूव चुका गया। घर पहुंचते पहुंचते इनको शाम हो गई थी। लड़कियां अभी भी किचन में आरफा अम्मी के साथ मसरूफ़ थीं, जबकि मिसेस साकिब और फूफा दोनों लिविंग रूम पे सोफे पे बैठी शादी के टॉपिक पे बातें कर रही थी। तहरीब सबको सलाम करके वहीं इनके पास ही बैठ गई। रास्ते की वजह से इसको थकन सी होने लगी थी, नींद गालिब आने लगी तो आंखों में नींद का खुमार आ गया। वहीं बैठे बैठे ऊँगने लगी। बेटे टेस्ट कैसा हुआ है आपका? मिसेस साकिब ने प्यार भरी नज़रें इस पर मरकूज़ करते हुए पूछा तो वो चौंक के अपनी आंखें वाँ करते इनकी जानिब मुड़ी। जी अच्छा हो गया, बस अभी थकन हो रही है, मुस्कुरा के बोले तो उन्होंने कामयाबी की दुआएं दी। जा थोड़ा आराम कर ले, इफ्तारी में बस थोड़ा सा टाइम है। फूफा बोली तो वह सर हिला के उठ गई। इरादा भी जाके बात लेने का था। सीढ़ियों की तरफ कदम बढ़ाते ही अचानक ठटक के रुकी। आगे होते इसने देखना चाहा कहीं वह 2 दिन का मजादी खुदा सीढ़ियाँ तो नहीं नीचे उतर रहा था। इस दिन आप आकर वह सुख का सांस लेती हुई मुस्कुराती जीने तय करने लगी, वरना फिर से टक्कर हो जानी थी। फिर इसकी जोमानी बातें सोचते ही इसने जुड़ सी ली। आ गए आप तहरीम को लिए वापस? अलीम अंदर दाखिल हो रहा था जब दयान भी साथ ही अंदर आया। वो तहरीम के बारे में इस्तफसार करने लगा। आ गई है, रूम में होगी वो। तुम बताओ वापसी का कब प्रोग्राम है? अलीम इसके साथ ही अंदर आते सोफे में विराजमान हुआ और सरसरी पूछने लगा। खुदा को माने यार भाई, अभी तो मेरा निकाह हुआ है, मेरा शादी करके ही वापस जाऊँगा, बस 1 महीने के अंदर अंदर। शुरू में हैरान होने की अदाकारी करते आखिर में शरारत से बोला तो अलीम हंस दिया। 1 महीने के अंदर अंदर? हमारी बेटी नहीं राजी, इनकार समझो हमारी तरफ से। अलीम इसकी बात को खातिर में लाए बगैर बोला तो ध्यान इसकी बात पर तड़प उठा। इनकार क्यों भाई, निकाह हो गया है, अब इनकार क्या? अब तो रुखसती होगी लाजमी। ध्यान बिना अलीम का तहरीम के चाचू होने का ख्याल किया फर्जी कॉलर झाड़ के बोला, जबकि अलीम तासुब से सर हिला के रह गया। इन दोनों की उम्र में बस 2 साल का ही फ़र्क था। कुछ वो दोस्त भी थे, तभी दयान बेतकल्लुफ़ था। हाँ भाई, हम तो अपनी बेटी को साथ लेके जाएंगे। मिसेस साकिब ने भी तायती अंदाज में सर हिलाया। आपकी अपनी बेटी अब आगे पढ़ने का इरादा रखती है तो संभाल लीजिएगा, जब इसको पता चलेगा ना आप सब इसके ख्वाबों पे ट्रक चलाने वाले हैं इस दयान लंबू के नाम का। अलीम जैसे इनका सबको खबरदार कर रहा था, क्योंकि अभी तक ये बात तहरीम को मालूम नहीं थी। एक पल तो मिसेस साकिब परेशानी ने आ गया कि वाकई ये बात तो इनके वहम गुमान में भी ना थी कि इसकी पढ़ाई का क्या होना था। वो तो एडमिशन की तैयारियों में थी। आपा ये बात तो मैंने सोची ही नहीं, इसकी पढ़ाई रुक जाएगी। मिसेस साकिब पप्पा से अपना खदशा जाहिर करने लगी। ओ कम ऑन मॉम, मैं देख लूँगा, परेशान ना हो, मैं सोच रहा हूँ इसके बारे में कुछ। ध्यान ने इनको फिक्रमंद देखते हुए हल्का फुल्का करना चाहे तो फीका से मुस्कुराई। अलबत्ता दिल में वहम सा आ गया था तहरीम के रद्द-ए-अमल का सोच के। तुम चल रही हो हमारे साथ शॉपिंग पे? तहरीम के कमरे में इस वक्त निगी और उसने डेरा लगाए बैठी थी जब तहरीम वॉशरूम से फ्रेश होकर वापस आई। मैं नहीं जा रही, मेरा मूड नहीं है, मेरा अगले वीक टेस्ट है। वो साफ इनकार करती हुई घुटने फोल्ड करती बेड पे चढ़ के बैठ गई। रूम में तभी जलजला सा आ गया जब अचानक मीरान तैमूर को उल्टा लटकाए हुए कमरे में दाखिल हुए और उसके पीछे ही गुड्डू खाट में पिज़्ज़ा का बड़ा सा बॉक्स लेकर अंदर दाखिल हुआ। हेलो ख़वातीन, ये हम आपके लिए लाए हैं, सोचा थोड़ी पेट पूजा हो जाए। गुड्डू किसी की परवाह किए बिना इनके दरमियान बैठ के पिज़्ज़ा बॉक्स खोल के बैठ गया। वेट, मैं कुछ बर्तन ले आऊँ वरना यहाँ गंद फैला दोगे। तहरीम सरद से उठती हुई बोली तो निगी खुद उठ के वो ले आती है, वो यहाँ बैठी रही। भाभी जी ज़रा मेरे भाई पे भी नज़र करम कर लिया करें। मीरान तैमूर को गोद में बिठाता हुआ बेड से थोड़े फासले पे दाई जानिब सोफे मौजूद बैठा था। उष्णा बिल्कुल इसके सामने थी। बात वो तहरीम से कर रहा था, लेकिन नज़रें उसकी उष्णा पर थीं जो मोबाइल में मसरूफ़ थी। मेरी करने की ज़रूरत नहीं है नज़र करम, वो खुद बहुत नज़र करम करते रहते हैं। तहरीम बेतासुर लहजे में बोली। तभी दयान भी कमरे में दाखिल हुआ। शायद वो इसकी बात भी सुन चुका था। इसके पीछे निगी दाखिल हुई अंदर और प्लेट्स वगैरह सेट करने लगी। ड्रिंक्स नहीं लाए साथ? उष्णा ने बस पिज़्ज़ा देख के पूछा। भला रूखा सूखा पिज़्ज़ा खाने पे भी मज़ा आता है क्या? अस्तगफुरुल्लाह, ये काम मैंने कभी नहीं किया उष्णा जी। मैं ज़रूर कनाडा की मूली हूँ, लेकिन ड्रिंक श्रिंक नो नेवर। ड्रिंक का सुनते तो मीरान आंखों की पुतलियाँ फैलाते हुए अपनी वजाहत करने लगा। लहजे में नहीं, लेकिन आंखों में ज़रूर शरारत नाच रही थी। मीरून भाई, ड्रिंक मतलब कोक की बोतल। तैमूर इसकी अकल पे मातम करता हुआ बोला तो वो ओ करता रह गया।
آئیے آئیے آپ بھی آ جائیں، انفیکٹ یہاں نہیں اپنی زوجہ کے پاس جائیے۔ میران دیان کو اپنے پاس صوفے پہ بیٹھتا دیکھ چہکتے ہوئے بلا ساتھی کو ہلکا سے دھکا بھی دیا، جس پہ دیان گھور کے رہ گیا۔ تمیز سے میر مصنوعی خفگی سے بولا تو میران نے کندھے جھکائے۔ ارے یار بھابھی تھوڑا سا کس کے چاوے بیٹھنے دے اس بیچارے کو۔ میران جان بوجھ کے پھیل کے بیٹھ گیا اور ساتھ ہی تیمور کو گود میں اتارے بیٹھا دیا۔ دوسرے صوفے پہ میران کی آنکھیں گھما کے رہ گیا کہ جا کے بیٹھو اپنی بیگم کے چرنوں میں۔ میران کے کہنے پہ تحریم باقیوں کا خیال کرتی ہوئی واقعی تھوڑا سا آگے ہو گئی کہ دیان ایک مسکراتی نظر اس پہ ڈالتا ہوا بیٹھ کے ایک سائڈ پہ بیٹھ گیا، پھر تھوڑا سا فاصلہ تھا ان میں۔ اور اشنا جی آپ ڈرنکس کا پوچھ لیتے تو یہ گڈو لایا تھا، اس سے پوچھے۔ میران پیار بھری نظریں اشنا پہ ٹکاتا ہوا بولا تو اشنا نے اس کی نظروں کو اگنور کرتے ہوئے گڈو سے ڈرنکس لینے کا بولنے لگی۔ میران میں تم سے چھوٹی ہوں تو مجھے بھابھی نہ کہا کرو۔ نکی پلیٹ جب تحریم کے ہاتھ میں تماتی ہوئی تحریم نے میران کو نرمی سے ٹوکا، جس پہ وہ نوالا کھاتا ہوا کھانسنے لگا۔ یہ جو مسوح آپ کے ساتھ بیٹھے ہیں نا اچھا خاصا پیٹ چکے ہیں مجھے آپ کو بھابھی نہ کہنے پہ۔ میران نے جلے دل کے پھولے پھوڑے تو اشنا کی ہنسی نکل گئی۔ تحریم نے متوحش نظروں سے دیان کی جانب دیکھا جو مسجد سے کوہنی قبل سرہانے پہ قدرے جھکا ہوا لیٹنے کے انداز میں بیٹھا تھا۔ ریئلی؟ لہجے میں حیرانگی کا عنصر شامل تھا، جبکہ دیان جی جان سے مسکرایا۔ تمہیں لگتا ہے میں اس کو مار سکتا ہوں؟ نرمی سے کیے گئے سوال پہ تحریم کے علاوہ سب نے نفی میں سر ہلایا۔ تحریم کا بے ساتھ ہی سر اس بات میں ہلا تو وہ چونک اٹھا۔ واقعی ایسا لگتا ہے کہ میں نے اس کو مارا ہوگا، وہ بے یقینی کی کیفیت سے بولا۔ تحریم نے اشنا کی جانب دیکھا۔ کیا میں نے ہاں کہا؟ وہ چور نظروں سے دیان کو دیکھتے ہوئے پوچھنے لگے تو باقی سب کی ہنسی چھوٹ گئی۔ اس میں آپ کا قصور نہیں ہے بھابھی، یہ انسان ہے ہی جلاد کہ انسان کا خود بخود ہی برائی پہ آمادہ ہو جائے اس کی۔ میران اس کی شکل دیکھتا ہوا ہمدردی سے بولا۔ تحریم ذرا فاصلے پہ ہوئی۔ نکی نے دیان کی پلیٹ تھمانی چاہی تو اس نے سر کے اشارے سے منع کر دیا کہ اور تحریم کی پلیٹ کی جانب اشارہ کیا۔ نگی وہیں جو دیان کو دینے والی تھی تحریم کی پلیٹ میں رکھ گئی۔ تحریم گڈو کی لائی ہوئی کولڈ ڈرنک گلاس کو تھامنے لگی تو اشنا دے رہی تھی، تبھی اس کا آدھ کھایا ہوا پیس دیان اٹھاتا خود کھانے لگا۔ دیان یوں چھپ چھپ کے کھانے کا فائدہ سب کے سامنے مانگ لیتے۔ تحریم نے اس کو اٹھاتے دیکھ لیا تھا اپنی پلیٹ سے، لیکن مارے خفت کے وہ کچھ نہ بولی۔ تبھی کمرے میں داخل ہوتی زویلا چچی نے دیان کو شرارتی نظروں سے دیکھتے ہوئے چھیڑا۔ تحریم اس کی حرکت کو اگنور کرتے ہوئے دوسرا اٹھا کے کھانا شروع ہو گئی۔ چھپ چھپ کے کہاں مانگنا کیا، ہم ایسے کھا لیتے ہیں۔ دیان نے کہتے ہی تحریم کا منہ کو جاتا ہاتھ تھام کے خود اپنے آگے کیا، سمجھنے کا موقع دیا بنا بائٹ لے لی۔ سب کے سامنے اس کی حرکت پہ وہ سرخ سی پڑ گئی۔ اس کی حرکت پہ سب نے ہوٹنگ شروع کر دی، جبکہ نگی جو موبائل ہاتھ میں تھامے ہر وقت تیار رہتی تھی ایک ویڈیو بنا کے پوسٹ بھی کر چکی تھی۔ خیر ہے لگتا ہے علیم بائی سو گئے ہیں جو آپ یہاں اس پہر آ گئیں۔ میران میں نے خیز نظروں سے دیکھتا ہوا بولا تو زولا جھیم گئی۔ تم کتنے منہ پھٹ ہو میران، تمہارے چچو نماز پڑھ کے آتے ہی سو گئے تھے، ابھی میں مہرو کو سلا کے آئی ہوں تو سوچا میں بھی آ جاؤں یہاں۔ زویلا خواہ ہی وضاحت دینے لگی۔ اب آپ اپنا لینا میرا کیوں کھا رہے ہیں؟ مزید دیان اس کا پیس کھاتا کہ تحریم نے گھورتے ہوئے ٹوک دیا۔ یار آپ کا اور اس کا الگ تھوڑی نہ ہے، میران نے سمجھانے والے انداز میں کہا تو تحریم سر جھٹک گئی۔ کھانے کے معاملے میں اپنا وہ بولی تو سب نے تائید کی۔ یہ دیکھیں جی لوگوں کو دیان جی اور تحریم بازی کا کپل کتنا پسند آیا ہے، نگی پرجوش کہتی ہوئی بولی۔ سب نے سوالیہ نظروں سے اس کی جانب دیکھا۔ کیا کہہ رہی ہو؟ تحریم کو جھٹکا لگا کہ وہ کب سے پوسٹ ہونا شروع ہو گئی جو لوگ اس کو پسند کریں گے۔ یہ دیکھیں میں نے ویڈیو ڈالی تھی، فکر نہ کریں جی، آپ کے منہ پہ سٹیکر چپکا دیا تھا میں نے تو نظر نہیں آئی آپ کسی کو، لیکن دیکھیں سب کہہ رہے ہیں کتنا رومانٹک کیوٹ کپل ہے۔ نگی ویڈیو دکھاتے ہوئے بولی جس میں وہ لمحہ قید ہوا تھا جب دیان نے تحریم کا ہاتھ پکڑے بائٹ لیا تھا پیزے کا۔ سب کی معنی خیز نظریں خود پہ پا کے وہ گڑبڑا سی گئے اور بے نیاز ہو کے بیٹھ کے کھانے لگے۔ ایسے ہی ایک دوسرے کو چھیڑتے ہوئے ان کی رات گزری، ہنسی مذاق میں سب خوش گپیوں میں مصروف رہے تھے۔ دوسرے عشرے کا اختتام تھا، گھر میں سب کے شاپنگ کے نعرے لگنے شروع ہو چکے تھے۔ خواتین کچھ شادی کے متعلق ڈسکس بھی کرتی رہتی تھیں، ساتھ ساتھ تحریم تو اپنے آنے والے ٹیسٹ کی تیاری میں مصروف ہو گئی۔ اشنا تو آج زویلا چچی اور نکی کے ساتھ شاپنگ میں جا چکی تھی۔ تحریم کو ابھی کوئی انٹرسٹ نہیں تھا، تبھی وہ لانچ کے صوفے پہ پاؤں پسارے بیٹھے مزے سے موبائل میں مصروف تھی۔ اچانک ہی وہ اٹھ بیٹھی، بے یقینی سے آنکھوں کی پتلیاں پھیل گئیں۔ وہ ایک دم میں جوش میں آتے چیختی ہوئی اچھڑ پڑی، لیکن خود پہ کنٹرول کرتے ہوئے ایک چیخ کی آواز روکتے ہوئے بازو ہواؤں میں کرتی نعرے لگانے لگی۔ ایک دم وہ ڈھیلی ہوئی، واپس صوفے پہ بیٹھ کے چہرے پہ سنجیدگی لے آئے، جبکہ ایسی حرکتوں کے بعد اب چہرے پہ واضح سرخی چھا گئی تھی۔ یہاں پہ کرتے ہیں پارٹ 7 کے اینڈ۔ انشاءاللہ نیکسٹ پارٹ جلدی میں اپلوڈ کرنے کی کوشش کروں گی۔ ایکچولی وائس اوور کرنا ہوتا نا تو اس کی وجہ سے مجھے ٹائم نہیں ملتا ہے، ایک تو سیپریٹ بیٹھنے کا کہ میں ریکارڈ کر سکوں، اگر ویسے ہی اپلوڈ کرنا ہوتا نا بنا آواز کے تو میں بہت جلدی کر لیتی ہوں، تو اس میں بس ٹائم لگ جاتا ہے۔ تب تک کے لیے اسٹے ٹیون، نیکسٹ پارٹ